السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام کے احوال اس ویڈیو میں بیان ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے، کس قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، قوم کہاں کی رہنے والی تھی، کیا نافرمانیاں کرتی تھی اور کیا عذاب ان پر مسلط ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے اولاد میں کون کون تھا، تو یہ سب باتیں اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ سب سے پہلی بات، حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی سدوم کی طرف مبعوث فرمایا، وہاں کے لوگوں کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن زیادہ تر اسلام نہ لائے اور برے کاموں میں مبتلا تھے۔ اب ان کے برے کام تھے کیا؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی برائی یہ تھی۔ اور دوسرے جگہ قرآن میں ارشاد ہے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، وہ راستے کاٹتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام لکھتے تھے کہ وہ برے کام کرتے تھے، اس کی تفسیر میں لکھتے تھے وہ ہوا خارج کر دیتے تھے مجلس میں اور اس پر خوشیاں مناتے تھے۔ تو یہ تمام تر برائیاں آپ علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ آپ علیہ السلام جب آپ نے قوم سے تنگ آ گئے اور ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں۔ جب اس بستی میں آئے تو آپ علیہ السلام تھوڑے غمگین ہوئے کہ یہ مہمان آئے ہیں میرے، اور بستی والوں کے اعمال یہ ہے، ان کی کرتوتیں یہ ہے، تو کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم اس غلیظ قوم کو دنیائی ہستی سے مٹا دیں گے اور ان پر ایسا عذاب مسلط کریں گے جو کسی پر نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے ایسا کام نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ وہ رات کو اپنی فیملی کو لے کر اس بستی سے نکل جائے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اب عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب یہ تھا کہ نیچے والی زمین کو اوپر کر دیا اور اوپر والی زمین کو نیچے کر دیا، یعنی زمین ان پر پلٹا دی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بحیرہ مردار جو سمندر ہے، اس کے نیچے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ پانی جو ہے زمین کا نچلا پانی ہے، نیچے والا پانی ہے جو زمین کے اوپر آ گیا ہے، اور جو اوپر والی زمین تھی وہ بحیرہ مردار کے نیچے چلی گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اسی علاقے کے قریب آبادی تھی، البتہ پانی تو اوپر نہیں آیا، لیکن نیچے والی جو زمین تھی، زمین کا حصہ تھا، وہ اوپر کی طرف آ گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں لوط علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے سرداروں سے کہا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر آپ 3 سردار چاہیں تو ان سے نکاح کر لو، لیکن اس برے کام سے باز آ جاؤ۔